اور ناظرین، آج شیر افضل مروت صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وجوہات جانیں گے اس وقت شیر افضل مروت صاحب جو ہے یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کی اس وقت گورننس، ان کی پرفارمنس کو لے کے کہاں کہاں خامیاں نظر آ رہی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں، نیڈز نو انٹروڈکشن۔ آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، سینئر لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی۔ مروت صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کے لیے۔ مروت صاحب، آپ نے بڑا ایک تہلکہ مچا دیا ہے یہ اعلان کر کے، اور 10 روز کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ ان کے انتخاب کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کیوں سہیل آفریدی صاحب نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بہت شکریہ۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے ابتدا سے میرے ساتھ بیر مخالفت مول لی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے منصب سے، ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے میں دب جاؤں گا۔ انہوں نے بہت زیادتیاں کی میرے حلقے میں میرے ساتھ۔ اب ساری چیزوں کا یک مشت سود سمیت جو ہے ادائیگی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو آپ نے 6-7 مہینے لیکن صبر سے انتظار کیا۔ آپ نے پہلے بھی کر سکتے تھے۔ میں کر سکتا تھا، لیکن 7 مہینوں میں 2 فائدے ہوئے۔ وہ ایک تو یہ ہیں کہ وہ سہیل آفریدی جو ادھر پہنچ گیا تھا خان کے نام پہ دڑام سے گر گیا ہے، سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہیں رانگ نمبر، اس نے خان کو رہا نہیں کرانا ہے، یہ بھی مل چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ مل چکے ہیں؟ ملنا اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوسری پارٹی سے؟ دوسری پارٹی سے نہیں، ہر پارٹی سے، اس پارٹی سے ملی ہیں جو خان کے مخالف ہے۔ دیکھیں یہ جو کر رہا ہے، یہ خان کی رہائی اس طرح ہوگی، کبھی ایک جگہ ٹویٹ اپنا ٹک ٹاک بناؤ، کبھی لاہور جاؤ، کبھی کیا کیا ہے؟ ایک چیز بتائیں نا، اس کا تقابلی جائزہ اگر آپ علی امین سے کریں، گولیوں کی گن گرج میں ریاست سے تو ٹکر اس نے لی تھی۔ 26 نومبر کو یہ رینجر اگر فائر نہ مارتے تو وہ تو یہاں تک تو آ گیا تھا۔ آپ شاید عمران خان صاحب کے اس نومینیشن پہ بھی اعتراض کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں تو کہ وہ کانوکٹ ہیں اور وہ کر نہیں سکتے یہ فیصلہ۔ میں تو وکیل ہوں نا، تو آپ یہ اٹھائیں گے یہ نقطہ؟ میں لازماً ہر وہ نقطہ جو میرے کیس کو کامیاب کر سکتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ تو آپ اپنے لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب، جن کی پارٹی آپ نے اب تک خود چھوڑی نہیں ہے، ان کا ساتھ تو آپ دے رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بھی، ان کے چناؤ ان کے خلاف تو نہیں ہے نا، تو ان کے انتخاب پر تو دیکھیں میں آپ آپ کو کو اعتراض ایک عرض کروں نا، خان کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ماضی میں، ٹھیک ہے؟ بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے کا فیصلہ، محمود خان کو لگانے کا فیصلہ، کے پی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا، یہ سارے غلط مشورے فیصلے لوگوں نے دیے تھے اور خان نے مانے تھے۔ شیر افضل صاحب، کچھ لوگ یہ بھی تاثر رکھتے ہیں کہ شاید اس پٹیشن کے پیچھے گنڈاپور صاحب خود ہیں، اور آپ جو ہے یہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں۔ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اگر خواہش رکھتے تو استعفیٰ ہی نہ دیتے۔ الفان کہتا ہوں، نون کے لوگوں نے بھی اس وقت اس کو اپروچ کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ بیٹھی تھی، میں اس رات اس کے پاس گیا، 30-35 MPs آئے، اس کو منتیں کر رہے تھے کہ مت دو استعفیٰ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ نون لیگ بھی ساتھ تھی؟ نون لیگ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نہ جائیں۔ میں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا، میں نے کہا آپ نے زندگی میں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بننا ہے، تو لہذا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہو، یہ فیصلہ خان کے کانوں میں بغض بری باتیں ڈال کے کرایا گیا ہے، تو لہذا خان سے جب آپ ملیں گے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، اس کو مت مانیں۔ یہ میرا گڈ فیتھ میں اس کو ایڈوائز تھی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا تھا کہ گنڈاپور صاحب شاید خود ہی ریزائن کر دیتے، کیونکہ اتنی ڈیڈ لائنز وہ دے چکے تھے، الٹیمیٹمز دے چکے تھے، اور جس پہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ وہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے، وہ سب کو چھوڑ دیں گے، اور وہ ڈیڈ لائنز تو بہرحال اپنی جگہ پہ برقرار تھی۔ تو ڈیڈ لائن میں تو گولیاں تو اس پہ چل گئی، لاشیں تو گر گئی۔ ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا۔ نہیں، لاش دیکھیں، ہم میں سے ٹارگٹ تو عمران خان کی ریلیز تھا۔ ٹارگٹ عمران خان کا ریلیز تھا، ہم میں سے آپ نے کسی پاکستانی نے یہ سوچا تھا کہ 26 نومبر کو یہ خون ریزی ہوگی؟ تو لہذا ٹارگٹ کے لیے اس ذہن سے تو کوئی تیار نہیں آیا تھا کہ تاک کے نشانہ ماریں گے اور لاشیں گرائیں گے۔ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ اگست میں آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ سب نے آنا تھا، ایک ہدف سیٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اہداف میٹ نہیں ہو سکے۔ کوئی ہدف پھر سیٹ نہیں ہوا۔ جب ایک دفعہ گولی چل گئی، اس نے پاکستان میں احتجاجی سیاست کے ڈائنامکس کو ہی چینج کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد TLP پہ چل گئی،
تو لہٰذا آنے والے وقت میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر ایسا احتجاج چلانا چاہتی ہے جس سے وہ نظام کو چیلنج دینا چاہے گی تو ان کو ذہنی طور پر ہر قسم کی قربانی کے لیے ایک تیاری سے آنا ہوگا. رائٹ. بٹ مروت صاحب، آپ کو اپنی پٹیشن کا سکوپ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو دوسری طرف پی ٹی آئی جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کیسز کے لیے ڈیٹ نہیں، وہ فکس نہیں ہوتے، مقرر نہیں ہوتے. آپ کی پٹیشن کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حل کی طرف لے جائے گی اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہو سکے گا؟ لیکن میں نے ایک اور بھی پٹیشن تیار کی ہے انہی کے خلاف. انہی کے خلاف. انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب یہ دو پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ. ایک میں آپ کو عرض کروں نا، صوبائی اسمبلی نے بجٹ پاس کیا، بجٹ ایلوکیشن ہو گئی اے ڈی پی کے تحت. ایک حلقہ ہے مثال کے طور پر اس کا مسٹر ایم ممبر اسمبلی ہے، اس کو ایلوکیشن ہو گئی جناب پروجیکٹ میں 1 ارب روپے کی، دوسرے کو 1.5 ارب کی ہو گئی، تیسرے کو 20 کروڑ کی ہو گئی. یہ پارلیمان نے کیا، یعنی اسمبلی نے کیا. سہیل افریدی صاحب نے کیا کیا کہ جس کو 2 ارب ملے تھے اس کی رقم گھٹا کے 20 کروڑ کر دی، اور جس کو 10 کروڑ ملے تھے اس کی 3 ارب کر دی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرا ثوابدید ہے، جبکہ یہ ثوابدید نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اسمبلی کا تھا. کیوں کہ پیچھے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کوئی بونافائیڈی چیز تو نہیں ہو سکتی ہے. پھر دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، خان نے تو کہا تھا سرپلس بجٹ دو. اتنے فنڈ اے ڈی پی میں ایلوکیٹ نہیں ہوئے جتنے نان اے ڈی پی میں انہوں نے ایلوکیشن کر دی ہے، جس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. اور ٹرینچ یعنی جو اماؤنٹ ہے اس پہ صرف ہونے کی، مثال کے طور پہ 20 کروڑ اس سال ہے، 80 کروڑ کیری فارورڈ ہے. یہ بھی ایک پٹیشن بنائی ہے، 1-2 دن میں دائر کر رہا ہوں. اچھا. پھر نان اے ڈی پی کے لوکیشن کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. یہ بیسیکلی صوبائی خزانے کے ساتھ فراڈ ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہے. یہ گورننس نہیں ہے، ایک بدبودار ایکشن ہے جس سے بدبو آتی ہیں بدعنوانی کی. اور صرف یہ نہیں، ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں، ہر کام میں جو ہیں وہ صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید وقت ہمارے پاس کم ہے تو جتنا فائدہ لے سکے. پر مروت صاحب، آپ کو یہ تمام اپنی جو باتیں ہیں یہ آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بیک کرنی ہوں گی اپنی پٹیشن میں؟ آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں؟ تو میں جو بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے نہیں، آپ کو پھر یہ شو بھی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے نان اے ڈی پی موجود نہیں ہے، تو پھر میں زبانی باتیں کر رہا ہوں. ہر ایک چیز، ہر کیبینٹ کا ہر ایک فیصلہ میرے پاس ہے. علیمہ خانم کی بات درست ہے نا، دیکھیں 10,000 لوگ وہ مانگ رہی ہے، یہ معترض ہے کہ بھائی 10,000 لوگ بلانے کا کوئی فیصلہ ہمارا نہیں ہے یا نہیں آنا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ خان کی رہائی کی تحریک دو. یہ اور سہیل افریدی آپس میں گٹ جوڑ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو ٹرخا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، اس کا اس کا اس کی، اس سے کام چلا رہے ہیں. اور اس سے آگے آپ کہتے ہیں کہ کچھ وہ اور کر نہیں سکتے. اگر کرتے تو 7 ماہ تو گزر گئے. آگے انہوں نے خان کا کیا اچار بنانا ہے؟ جیل میں گرمیاں آ گئی ہے، باقی خان جو ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے تو لایا تھا. سو مروت صاحب، اس کو سم اپ کرتے ہیں. کور جو ایشو ہے آپ کا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، وہ جو 7 مہینے آپ نے ویٹ کیا، آپ کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کو لے کر 7 مہینے میرا خیال تھا خان کے لیے کچھ کرے گا، وہ بھی ناکام ہوا. ایک رتی برابر نہ مجھے امید ہے نہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کو امید ہے کہ یہ کچھ کرنے کی. تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو ان کے متبادل آپ کی نظر میں کون پھر ان کو ریپلیس کرتا ہوا بہتر ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کے پی اسمبلی میں علی امین خان کا نعم البدل نہیں ہے، متبادل نہیں ہے. تو آپ گنڈاپور صاحب کو اس عہدے پہ واپس دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا کیس ہی یہی ہے نا. تو آپ کا کیس ہی یہی ہے؟ میرا کیس یہ ہے اور گنڈاپور صاحب اس کی حمایت کرنے اس بات کی؟ گنڈاپور صاحب نے مجھے فون کیا، آپ نے کہا کہ رد کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کہاں سے؟ تو میں نے کہا محترم یہ میں کیس کر رہا ہوں. اس نے کہا اگر آپ میرے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے خان کا حکم اس وقت مانا تھا جس وقت بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی کہ میرے پروفیشنل کام میں مداخلت نہ کریں، میرے دوست ہیں، لیکن ان کے اس ریکویسٹ پہ یا اس کی نہیں، وہ راضی نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو فورس کر رہے ہیں؟ وہ راضی، میں تو قانون کے مطابق جا رہا ہوں نا. قانون جو کہتا ہے وہ ہو جائے. اگر قانون یہ نہیں کہتا ہے تو نہیں ہوگا، قانون یہ کہتا ہے تو ہو جائے گا.
اور گنڈاپور صاحب کے وہ جو آپ جن حلقوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے سہیل آفریدی صاحب اب الائن ہو گئے، گنڈاپور صاحب کے وہاں رابطے ہیں؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کے اگر کوئی رابطے ہوتے یا ابھی دیکھیں ایک بات تو پہ ہے نا کہ جو افسران بالا ہے وہ ہمیشہ اس کے دوست ہوتے ہیں جو کسی منصب پہ ہو، جو کچھ ویلیو رکھتا ہو، آنکھ اجل پہاڑ اجل. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.